جو شو کا آغاز ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ آئے روز ہم دیکھ رہے تھے پرتشدد واقعات بھی پیش آ رہے تھے، بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی. صرف مسلمانوں کی بات نہ کی جائے، دیگر مائنورٹیز کے ساتھ بھی ہم دیکھتے تھے کہ آئے روز کوئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، انپلیزنٹ واقعات پیش آ رہے ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں رپورٹ ہو رہے ہیں، دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے. لیکن ایسے میں ایک متنازع بل جو ہے وہ لایا گیا وقف کا، اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی زمینوں کو، وہ زمینیں جس پہ مساجد بھی ہو سکتی ہیں، جس پہ درسگاہیں بھی ہو سکتی ہیں، قبرستانوں کے لیے مختص زمینیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ وقف کر دی گئی تھیں مسلمانوں آج کے سے نہیں لیے. کی گئی، بہت کچھ تو ایسی جگہ بھی ہیں جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ سچویشن کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے اس حوالے سے. تو اس کے اوپر بات آج ہم کریں گے اپنے پروگرام میں. محمد ادیب صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، سابق ممبر ہیں پارلیمنٹ کے انڈیا سے اور چیئرمین ہیں انڈین مسلمز فار سول رائٹ کے. بہت شکریہ محمد ادیب صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمیں دیے. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے یہ معاملہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ ہے کیا، اور اتنے سالوں بعد جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا ضرورت پیش ہے ایک ایسا بل لانے کی جس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی طبقات کی جانب سے اس کے خلاف بات بھی کی جا رہی ہے. اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اقلیتوں کے خلاف یا مسلم منورٹی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ وقت کا جو بل آیا ہے یہ صرف ہم مسلمانوں کے ہی خلاف نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے. ہمارے جو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، ہندوستان کا جو آئین ہے وہ ایک بہت ہی دنیا کے بہترین آئین میں سے ایک ہے، کیونکہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کلچر بہت مختلف ہے. اور یہ ہمارے جو یہاں کے ہندوستان کے ہمارے پرانے بزرگ جو تھے انہوں نے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ جہاں اتنی مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہوں. ہم آپ کی آواز اس وقت سن نہیں پا رہے. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ بحال ہو سکے، کیونکہ یہ بڑا اس وقت امپورٹنٹ ایشو ہے نہ صرف انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر میں، اور بالخصوص پاکستان میں یا اس وقت برطانیہ میں بھی جو بڑی کمیونٹی ہے وہ بھی اس بارے ان میں تشویش پائی جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ ادیب صاحب کہ آپ جو بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کر لیجئے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہندوستان کو آپٹ کیا تھا، ہم کو ایک موقع ملا تھا. 47 میں کہا گیا تھا، جنہوں نے آواز لگائی تھی کہ آپ کا اپنا ملک ہوگا، آپ کی زبان ہوگی. لیکن ہم ہندوستانی مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے جو ہمارے سینکڑوں ہزاروں سال کی تہذیب کا ایک حصہ تھا. ہندوستان کے اس وقت کے لیڈران نے، جو کانگریس کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک ایسا آئین دیا تھا اور ہمارا رشتہ اس آئین سے بنا تھا. ہم کو آرٹیکل 24، 25، 26، 14، 31، 30 یہ اتنے آرٹیکل تھے جو ہمارا تحفظ کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا ہے جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نفرت کی سیاست کریں. تو ہم تو ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلم ملک میں رہنے کی آرزو نہیں کی تو ہم ہندو راشٹر میں مرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان نہیں رہ گیا ہے. ابھی تک جتنے حملے ہوئے ہیں مودی سرکار کے آنے کے بعد، لوگ اس لیے خاموش رہے کہ اگر کسی کا گھر بلڈوز ہوا تو دوسرے نے کہا یار اللہ کا شکر ہے میرا گھر بچ گیا. اگر کوئی آدمی لنچ ہوا یا گرفتار ہوا. لیکن یہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پہ سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. اور ابھی جو اس وقت کی کیفیت ہے اس میں یہ اندازہ بھی ہوا، جو ایک خوشائن بات رہی
کہ پارلیمنٹ میں جب یہ ڈسکشن میں آیا تو ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس ایکٹ کو مانا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے. اب ہم لوگ یقینی طور پر کورٹ جا رہے ہیں اور ہماری آرگنائزیشن بھی کورٹ میں چلی گئی ہے، لیکن اب وہ کورٹ فیصلہ کب کرے گی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. لیکن یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے کالا دن ہے اور یہاں بابری مسجد بھی ڈھائی گئی، لیکن وہ ایک مسجد کا مسئلہ تھا. یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری عبادت گاہوں کا، ہماری خانقاہوں کا، ہماری مساجدوں کا، ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ ہے. جی تو یہ ایک ایسا بڑا خطرہ ہندوستان میں آ گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ہم کو کب کامیابی ملے گی، جی لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جو ابھی تک مسلمان ڈر گیا تھا وہ کم سے کم اب اس میں یہ بات آ گئی ہے، کیونکہ اب ہم لوگ پورے دنیا میں ایک حساب سے یہ ہو گیا ہے کہ ہر دنیا میں سیاست اب مارکیٹنگ کی ہوتی ہے. اب آئیڈیالوجی نام کی چیز دنیا سے ختم ہو رہی ہے. محمد لطیف صاحب، میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا بھی جواب دیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی آواز کو سسٹمیٹکلی دبایا جا رہا تھا، ان کو عہدوں سے، نوکریوں سے محروم کیا جا رہا تھا، اپرچونٹیز کم کی جا رہی تھی. اب یہ انتہائی سٹیپ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی آپ کو، اور اتنی جلدی میں یہ لایا گیا اور جلدی جلدی اس پہ دستخط بھی کرا لیے گئے ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اگر یہ بات کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو سبق سکھانے کے لیے بل لایا گیا اور ہمارے پاس پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی اوقاف کی زمینیں جو ہیں وہ ہندوستان میں ریلوے کے بعد اور فوج کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس زمینیں ہیں. الزام یہ لگایا کہ وہاں خردبرد ہوتی ہے اور وہاں مینجمنٹ بہت غلط ہے اور مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، لیکن مس ہینڈلنگ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے جو اراکین ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، وہ سرکاری معاملہ ہے. یعنی چیئرمین اگر وقف بورڈ کا اپوائنٹ ہوتا ہے تو سرکار کرتی ہے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، جو ٹریبونلز کے ممبر بنائے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ کرتی ہے. تو آپ گورنمنٹ کو ہی الزام دینا چاہیے. اور یہ مس مینجمنٹ جو ہوا ہے اور جو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے اس کا الزام اگر مسلمانوں پہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ خود الزام کیوں نہیں سنبھالتی، کیونکہ انہی کے تو مینجمنٹ میں تھا. اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اس کی ڈیٹیل سبمٹ ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنے عیب کو چھپانے کے بجائے مسلمانوں کے اوپر رکھ کے ایک بہانہ بنا لیا کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. جبکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پر پریچ کرنے کی اپنی جائیدادوں کا اختیار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان مسلم کو لائیں گے، وہ ہمارا دیکھیں گے، اور کسی بھی مندر میں آپ نہیں جا سکتے، مسلمان نہیں جا سکتا. جو سکھوں کی جو آرگنائزیشن ہے پربندھک کمیٹی، اس میں کوئی نان سکھ نہیں ہو سکتا. کرسچن کی جو آرگنائزیشن اس میں نان کرسچن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مسلمانوں کی جو اپنی اوقاف ہیں، اب اس میں ایک جملہ انہوں نے آج کل یہ پروپیگنڈا بھی کیا ہوا ہے سرکار کی طرف سے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کی انکم بڑھانے جا رہے ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں ہندوستان میں، اس میں 50% کے قریب تو یا تو قبرستان ہیں اور یا مساجدیں ہیں اور یا لوگوں کی خانقاہیں. آپ بتائیے کہ وہاں کوئی انکم تو ممکن نہیں ہے، وہ تو ایک کار خیر کا کام ہے اور عبادت کی جگہ ہے. جو باقی زمینوں کا مسئلہ ہے وہ آثار قدیمہ کے پاس بڑی تعداد جائیدادیں ہیں، وہاں کوئی انکم ہماری ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ گورنمنٹ نے آلریڈی آثار قدیمہ کے تحت دے رکھا ہے. سچر کمیٹی جو یہاں بنائی گئی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ 20%
زمینوں پر سرکاری لوگوں کا قبضہ ہے، گورنمنٹ کا قبضہ ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر ہماری اوقاف کی آمدنی بڑھانا تھی تو وہ سرکاری زمینیں چھوڑ دیتے. ابھی تک ہم لوگوں کا جو 2023 کا جو بل بنا تھا، ایکٹ بنا تھا، میں اس کا ممبر تھا. 2023 میں جو پارلیمنٹ میں ایکٹ ہوا تھا میں اس کا ممبر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے جو بل لائے تھے کانگریس کے زمانے میں، اس میں کوشش یہ کی تھی کہ اس میں جو بھی زیادہ سے زیادہ، یعنی مثال کے طور پر پہلے وقت کے ایکٹ میں یہ تھا کہ آپ زمین کو بیچ سکتے ہیں. ہم لوگوں نے وہ ریسٹرکشنز لگائے. ہم نے کہا کہ اگر آپ کوئی وقت کی زمین لے گا تو مارکیٹ ریٹ پہ لے گا. تو وہ جو پابندیاں کی تھیں وہ پابندیاں 2013 میں بل آیا اور وہ سرکار بدل گئی اور مودی صاحب کی سرکار آ گئی. انہوں نے پچھلے 10 سال میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جو بہت ہی مضبوط ایکٹ ہم لوگوں نے 2013 میں بنایا تھا. لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے. لیکن ہم کو اس بات کی ابھی بھی خوشی ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں میرٹ پر اور اس کی نکات پر گفتگو کی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. بہت سے لوگوں نے کیا، ہم نے بھی کیا ہے، اور ہم لوگ اس کو لڑیں گے. اس لیے کہ اگر ہماری، اب مثال کے طور پر اس میں جو ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی زمینیں ہیں اس کے آپ ڈاکومنٹس دکھائیے. اب یہ ڈاکومنٹ تو 1000 سال سے ہندوستان میں مختلف لوگ آئے اور راجا اور مہاراجا اور بادشاہ، ان کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں؟ وہ تو ایک سلسلہ تھا، ریکارڈ میں موجود ہے، وقت کے ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن اس کے ڈاکومنٹ تو ہم نہیں دے سکتے. جی اچھا محمد ادیب صاحب، یقیناً بہت سارے، یہ تو ہماری سرکاری زمین ہے. درست، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. میں آپ سے یہ سمجھنا بھی چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آخر کیوں آئینی معاملات کو چھیڑ کر حکومت کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا اور پوری دنیا جانتی بھی ہے کہ یہ جو آئین بنایا گیا تھا وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جتنی بھی اکائیاں ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں، وہ بھارت میں خود کو محفوظ سمجھیں. اور ایک طویل عرصے سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ تمام جو اکائیاں ہیں وہ انگیج ہوتی رہی ہیں پوری طرح سے. چاہے آپ کرکٹ ٹیم دیکھیں، بقیہ جگہوں پہ دیکھیں، تو تمام کو جو حق تھا متناسب نمائندگی کا بھی. لیکن یہ ایسے وقت میں کہ جب جو موجودہ حکومت ہے، اگرچہ حکومت تو بنانے میں کامیاب رہے تیسری بار بھی، لیکن پہلے سے کچھ کمزور حکومت بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ نہیں آئے. ایسے میں آئینی معاملات کو چھیڑنا اور پھر خاص کر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اس طرح کا، تو یہ تو خود آئین کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہے. تو بھارت کے معاشرے کے اوپر اس کا تمام کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت پہ اس کا بہت نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ورلڈ وار سے پہلے جو فاسسٹ فورسز آئی تھیں، انہوں نے وہ ایک نیشنلسٹ کی نعرے لگا کے پورے ہٹلر نے پوری دنیا کو فاسسٹ حکومت میں ڈال دیا تھا. یہاں پر بھی جو اس وقت حکومت آئی ہے وہ اپنے کو نیشنلسٹ کہلانے کے چکر میں اس نے ایک نعرہ لگایا، اور لوگ جو ہیں 2014 میں مودی صاحب جب الیکشن لڑنے آئے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے جو نعرہ لگایا، ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ 2002 میں جو میسیکر ہوا تھا گجرات میں، اس کی بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ تھی. کانگریس کی انکمبنسی تھی اور نوجوان بچوں کو کچھ امیدیں تھیں کہ ہندوستان بہت اوپر جائے گا. اس کے نتیجے میں وہ حاکم وقت ہو گئے. افسوس یہ ہوا کہ جو ہماری سیکولر پارٹیاں تھیں ان کو یہ لگا کہ اگر مسلمان ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمارا ہندو ووٹ کٹ جائے گا. یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کنارہ کشی کر لی، اور مودی صاحب کو اور ان کی سرکار کو یہ ایڈوانٹیج ہو گیا. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک نوجوان طبقہ اس کو
اس کو انہوں نے اتنا ریڈیکل کر دیا، اتنا نفرت سے بھر دیا کہ آج اس نفرت کے نتیجے میں وہ جیت رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے، جرمنی نے بھی دیکھا اور اٹلی میں بھی دیکھا گیا اور دنیا کے مختلف جگہوں پر. یہ ایک شارٹ ٹرم معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا جو نقصان ہے دا آئیڈیا آف انڈیا کا، وہ تصور گنگنا جمنی تہذیب کا جس میں ہم سب مل کے رہ رہے تھے، اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے. ہم امید یہ کر رہے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ ایک بہت بڑا سیکولر ہندو طبقہ جو ہے وہ آج کھڑا ہے. ان کو کامیابی اس لیے مل رہی ہے کہ یہ 37-38% پاپولیشن ان کی بالکل اکٹھا ہے، اور جو مختلف سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی. ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کو پہلے مضبوط کرنا ہے. تو اگر یونائٹڈ ہی اگر یہ لوگ لڑیں گے، جیسا ابھی آپ نے بتایا 2000 جو ابھی 24 کا جو الیکشن تھا، اگر میں آپ سے کہوں اور آپ کو شاید یقین نہ ہوگا لیکن میرا یقین ہے کہ 2024 کا الیکشن میں مودی الیکشن ہار چکے تھے. بے ایمانی سے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ووٹ بڑھائے اور یہ سب سپریم کورٹ میں کیسز پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب عدالتیں سلو ہو جائیں اور جب ان کے ڈیسیشن میں اتنا ٹائم لگ جائے، اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے. محمد آج ادیب صاحب، آپ ہندوستان نے میں عدالت کی بات کی. انڈین جو سپریم کورٹ ہے اس کو بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو عدالتی نظام ہے اس کو آپ کو کیا امیدیں ہیں سپریم کورٹ سے؟ وہاں پر 8 اپلیکیشنز آ چکی ہیں اس متنازع بل کے خلاف، اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے اس بل کے خلاف ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن کیا اپوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ جیسے کہ آپ خود بھی حوالے دے رہے کہ گزشتہ انتخاب میں نوٹس بھی کیا گیا، سمجھ بھی آیا کہ انڈین عوام نے خود بھی بی جے پی کی جو نفرت کی سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اور جو پوری اپوزیشن تھی وہ ایک پوائنٹ پہ تھی کہ وہ تمام اکائیوں، تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہے اور بی جے پی کے طرز سیاست کو ریجیکٹ کرتی ہے. لیکن کیا اس وقت اپوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ بی جے پی کے خلاف جا کر کوئی سٹینڈ لے سکے یا حکومت کو مجبور کر سکے کہ ایسے بل کو وہ ریورس کریں؟ دیکھیے، بالکل ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کنٹری میں یہ ہے ڈیموکریٹک، یہاں اتنی پارٹیاں بن چکی ہیں. آپ ویسٹ میں دیکھیے اور آپ جہاں سے بول رہی ہیں وہاں پر بھی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں 2 یا 3 یا 4 پارٹیوں کے. یہاں اس کی اجازت تھی کہ جب آپ کی مرضی ہو آپ اپنی پارٹی بنا لیں. اب وہ آدمی جس نے اپنی نئی پارٹی بنائی ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے. اس کو اس بات سے بالکل احساس نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے وائلیشن ہو رہے ہیں. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہندوستان میں کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ان سب کو جوڑ لیجئے تو یہ 65-67% جو لوگ ہیں وہ اینٹی بی جے پی ہیں، اینٹی مودی ہیں. اور بی جے پی کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بی جے پی واجپئی کے زمانے میں بی جے پی تھی اس سے ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کو ایک ان کی آئیڈیالوجی تھی، سوشلسٹوں کی ایک آئیڈیالوجی تھی، کمیونسٹوں کی تھی، کانگریس کی اپنی آئیڈیالوجی تھی. تو وہ مہذب لوگ تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہندوستان اگر بچے گا تو صرف اس آئین سے بچے گا، اس کانسٹیٹیوشن سے بچے گا جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہے. لیکن جو موجودہ رجیم ہے اس کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے. وہ آر ایس ایس کی سوچ ہے جو آج سے 100 سال پہلے جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، 2 نیشن تھیوری کی. تو وہ جو نفرت ہے اس نفرت نے بہت سے نئے قصے کہانیاں جڑ لی ہیں. اور ان کے یہاں ایک کہاوت بھی ہے، ان کا بہت ہی بڑا آئیڈیالوگ تھا چانیکا. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں حکومت چلانی ہے اور اپنے عیب چھپانے ہیں تو ایک دشمن کو کریٹ کر دو. تو وہ ایک دشمن جو کریٹ ہوا ہے
وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الزام مسلمان پہ آتا ہے۔ لیکن جب یہ نوجوان جس کے پاس اب روزی نہیں ہے، جس کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کسان بے روزگار ہو گیا ہے، جو افراتفری ہے، انڈسٹریلائزیشن کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو منموہن سنگھ کے دور میں جو 10 سال میں دنیا میں اس نے ایک نام کمایا تھا، جب یہ سب بے روزگار کو جب ضرورت پڑے گی نوکری کی، لیکن ابھی کیا کیا ہے انہوں نے، نفرت کی افیم پلا دی، تو ابھی نوجوان نفرت کی اپیل میں مست ہو گیا ہے۔ لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہاں کی ہندوستان کی فطرت میں نہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں ہندوستان میں مسلمان ہو یا ہندو ہو، وہ انہوں نے نفرت نہیں کی تھی کبھی، تو یہ سلسلہ ہوگا، لیکن ڈیمیج بہت بڑا ہو چکا ہے، اور ہندوستان کو کہ جو دنیا میں ایک تصور تھا، جو برطانیہ کے چرچل کہہ گئے تھے کہ یہ تو 1-2 سال میں ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ یہی تھی کہ پورا یورپ آپ دیکھیں جہاں سے آپ بول رہے ہیں، یورپ میں کلچر ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا کھانا ایک ہے، لیکن زبان پر نہ جانے کتنے ملک بن گئے۔ دنیا نے زبان کے اوپر ملکوں کو بنتے اور ٹوٹتے دیکھا۔ پاکستان ایک مثال ہے، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ بنی تھی، زبان پہ ٹوٹ گئی۔ ہندوستان ابھی تک بچا ہوا تھا، ہندوستان میں کنیا کماری میں کچھ اور زبان بولی جاتی ہے، کشمیر میں الگ زبان بولی جاتی ہے، وہاں مذہب الگ ہے، یہاں مذہب یا الگ ہے۔ یہ جو ایک یونیک کانسیپٹ تھا ہندوستان کا تصور، وہ بکھرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج سلام کرتا ہوں میں ان ہندو بھائیوں کا بھی جو آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، وہ بھی اور تعریف کے لائق ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو انڈیا کی اپوزیشن ہے وہ بھی اس معاملے پر حکومت کے خلاف کھڑی دکھائی دے رہی ہے، تو یقیناً انڈین جو عوام ہے ان کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ یہ جو طرز سیاست انڈیا میں لایا گیا پچھلے 8-10 سال میں، یہ خود انڈیا کے نظام کے لیے، انڈیا کی جمہوریت کے لیے، اور ایک وہ جو سیکولر انڈیا کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھرا ہے۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔